obviously کہیں اور سے بجٹ بن کے آئے ہیں, لوگ نوکری کر رہے ہیں, تو پھر اگر وہ نوکری پیشہ ہیں تو ان کو ہمارا بھی ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یا فائنانس منسٹر وہ بھی نوکری پیشہ ہیں, تو ان کو تو ہمارا کوئی درد دل رکھنا چاہیے تھا. ڈونٹ یو تھنک؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ریحام جی کہ معاملہ یہی ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے تو اس بجٹ کے بعد اب جس تیزی سے ٹیکس بڑھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اب اسکول وغیرہ بھیج سکیں اور باقی سارے معاملات مینیج کر سکیں. اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی نوکری پیشہ ہی ہیں جنہوں نے بجٹ بنایا ہے, مگر شاید وہ نوکری جن لوگوں کی کر رہے ہیں وہ شاید جیسے انہوں نے کہا فرمایا کہ ان کا تعلق شاید کہیں باہر کے معاملات سے زیادہ ہے, کیونکہ فار انسٹنس ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی کچھ کنڈیشنز تھیں کہ آپ نے بیلنس بجٹ بنانا ہے, مگر یہ بالکل ضروری نہیں تھا. میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ضروری نہیں تھا. بیلنس بجٹ آپ بنائیں, مگر یہ بالکل ضروری نہیں تھا کہ آپ بجٹ کو 14 ٹریلین سے 18 ٹریلین پہ لے جائیں, جس کے نتیجے میں جو آلریڈی ٹیکسز موجود ہیں ان کو بھی آپ کو ایسکیلیٹ کرنا پڑے. جو آلریڈی ٹیکسز تھے ان کو وہیں رکھتے اور جو بجٹ بناتے وہ اسی کے حساب سے بناتے جو آلریڈی ٹیکسز وصول کر رہے ہوتے. آئی ایم ایف والے بھی خوش ہوتے اور شاید پبلک بھی خوش ہوتی. تو بیسکلی دیکھیں آسٹیریٹی تو ایز یو انڈرسٹینڈ کہ آسٹیریٹی ڈنٹ ورک, اٹ ڈنٹ ورک ان دی یو کے. میں تو ٹیکنیکلی آسٹیریٹی کے بالکل خلاف ہوں. ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم ٹریڈرس کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو گروتھ اور ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ بچت تو نہیں کر سکتے. لیکن ادھر کیا کیا ہے انہوں نے کہ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اٹس اے مچ مور ہیویئر لون, لیکن یہ ایک تو خسارہ پورا کر رہا ہے, دوسرا یہ جو آسٹیریٹی کروا رہے ہیں وہ ہم سے کروا رہے ہیں, اپنے اوپر آسٹیریٹی نہیں کروا رہے. اپنی طرف سے ان کو 25 سے 30 ایئر ٹکٹس بھی چاہیے, اپنی طرف سے ان کو پتہ نہیں اس کا ڈیکور, اس کی ریفربشمنٹ بھی چاہیے. اور دین یو نو اٹس سو انوائنگ ٹو می کہ دین دے ہیو دا نرو ٹو سے کہ جی میں تو 1.5 لاکھ تنخواہ نہیں لیتا. تو جو آپ 1.5 لاکھ تنخواہ نہیں لے رہے, آئی ووڈ مچ رادر کہ آپ 1.5 لاکھ تنخواہ لیں, میرا خون نہ چوسیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹیکس ریٹرنز آپ ان کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیر ایکچولی ناٹ پیئنگ دا ٹیکسز جو ان کی اصل آمدنی ہے. یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے پاکستان میں کہ then they expect us to file our tax returns. حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں سیلف اسیسڈ جو ہوتا ہے وہ اپنا ٹیکس فائل کرتا ہے. جیسے چودھری صاحب نے کہا وہاں پہ they're very helpful. They want to encourage you. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر ایک فرعون کی طرح بیٹھ جائے. سو پلیز ایکسپلین فار آور ویورس کہ یہ کیا مطلب ہے, ہم کیوں رو رہے ہیں کہ اگر ٹریڈرز بھی خوش نہیں ہیں, اگر بزنس بھی خوش نہیں ہے, انڈسٹریلسٹ بھی خوش نہیں ہے, اور نوکری پیشہ خوش نہیں ہے, جو 1 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے, 10 لاکھ جو کما رہا ہے, سو تو کس کے لیے ہے بجٹ؟ تو یہ مطلب آبویسلی پاکستان فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. یہ نہیں جی, آئی ایم ایف فرینڈلی بجٹ ہے نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ غور کریں کہ آئی پی پی فرینڈلی بجٹ بھی ہے, کیونکہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو معاملات بجلی کے حوالے سے اور کاسٹ آف بجلی ہے اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مزید اور ڈیوٹیز وغیرہ لگا دی ہیں, ٹیکس لگا دی ہیں, پیٹرول وغیرہ پہ بھی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, مگر مینلی اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اس کو. تو اب وہ 70 روپیز غالباً ہے ڈیوٹی پر اس پہ پیٹرول پہ, اور اسی طرح جو آپ کا جو بیسک یونٹ ہے وہ 60 to 70 روپیز تک جانے لگا ہے